السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹار سینٹر. اور اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب؟ اور روداد کا میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو آج کی میری روداد ہے ایک تفریحی سفر کی روداد. انسان جب زندگی کے سفر میں مختلف قسم کی مصروفیات میں الجھ کر تھک جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں کسی تفریحی مقام کی سیر کرنے کی آرزو مچلنے لگتی ہے، جہاں کچھ دنوں کے لیے سکون کی سانس لے سکے. ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا کہ روز روز کی مصروفیات سے تنگ آئے تو کسی تفریحی مقام پر جا کر سکون کا سانس لینے کا سوچا. بھی پروگرام بنانے کا سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں ہمارے مہربان دوست کا فون آ گیا. کہنے لگے کیا خیال ہے وادی کاغان اور دیگر شمالی علاقہ جات کی سیر نہ کی جائے؟ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں. ہم نے فوراً ہی ہاں کر دی اور یوں کاغان، ناران، گلگت اور ہنزا جانے کا پروگرام بنا لیا. اگلے دن ہم پشاور سے براستہ ایبٹ آباد ناران کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں دوستوں کے درمیان نوک جھونک اور مزاحیہ گفتگو ہوتی رہی. وادی کاغان کے قدرتی حسن نے ہمیں کچھ ایسا مسحور کر دیا کہ 8-9 گھنٹے کے سفر کی تھکان بھول گئے. کچھ دیر وہاں قیام کیا اور پھر ہم ناران پہنچ گئے. وہاں ایسے محسوس ہوا جیسے سارا پاکستان امڑ آیا ہو. کافی رش تھا. ہم نے ناران کے ایک پرسکون ہوٹل میں پڑاؤ ڈالا. کھانا کھایا تو راستے کی تھکاوٹ نے سر اٹھایا اور ہمیں جلد سونے پر اکسایا. اگلے دن صبح 9 بجے ہم گلگت روانہ ہو گئے. دریائے کنہار کے کنارے بل کھاتی ہوئی سڑک پر 70 کلومیٹر سفر کے بعد ہم بابو سر ٹاپ پہنچے، جہاں برف پوش پہاڑی چوٹیوں نے ہمارا استقبال کیا. اس وقت ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی. یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم جنت اراضی کے کسی اونچے مقام پر کھڑے قدرتی حسن کا نظارہ کر رہے ہوں. وہاں تھوڑی دیر سستانے کے بعد ہم عازم سفر ہوئے. اب ہمارے سامنے 23 کلومیٹر اترائی اور خطرناک موڑ تھے. سر بفلک پہاڑوں کے درمیان تیزی کے ساتھ رواں دواں دریا کے کنارے پر 6 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم گلگت پہنچ گئے. سفر کرتے ہوئے ہم پاک فوج کے ان نوجوانوں کو خراج تحسین بھی پیش کر رہے تھے جنہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر یہ سڑک تعمیر کی ہے. گلگت پہنچے تو ہوٹل میں قیام کیا. ہوٹل کا ماحول نہایت پرسکون اور آرام دہ تھا. اگلے دن ہم ہنزا کی طرف روانہ ہوئے. ہنزا وادی برف پوش پہاڑوں کے درمیان سادہ دل لوگوں کا مسکن ہے. مسکن کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو، جس کا قدرتی حسن اپنی مثال آپ ہے. راستے میں برف سے ڈھکی لدی بہت اونچی پہاڑی راکا پوشی ہماری توجہ اپنی طرف کھینچتی رہی. ہنزا پہنچنے پر ہم نے ایک بہت اونچے مقام پر ایک ہوٹل میں قیام کیا، جہاں سے دل مو لینے والی وادی ہنزا کی خوبصورت اور برف پوش چوٹیوں کا نظارہ بخوبی کیا جا سکتا تھا. اگلے دن واپسی پر ہم نے ایک رات پھر ناران میں قیام کیا. جھیل سیف الملوک دیکھنے گئے، جو کسی زمانے میں خوبصورت پریوں کی اما جگہ تھی اور آج کل روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اسے دیکھنے جاتے ہیں. یہ سفر نہ صرف سفر بلکہ باعث تفریح تھا اور بہت معلوماتی اور انسان کی بلندی کا نشان بھی تھا. تو یہاں پر ہماری آج کی روداد ختم ہوئی. اس کے علاوہ زلزلے کی روداد اور ایک شادی کی تقریب کی روداد اس سے پہلے میں نے ڈالی ہے. اور اس کے علاوہ میرے چینل پر بہت کچھ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. تو مختلف کلاسز کے لیے میں نے پلے لسٹس بنائی ہوئی ہیں اپنے چینل پر، تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. وہاں پر آپ کو روداد، ڈائلاگ اور بہت ساری دوسری چیزیں مل جائیں گی، اردو اور انگلش کی مکس. تو مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.